السلام علیکم دوستو، میں ہوں حارث علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ حارث۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تنہا تھے اور 10 محرم کے دن چاروں طرف سے فوج یزید نے نواسۂ رسول کو گھیر لیا تھا۔ تو کئی جنات کے قبائل نواسۂ رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے نواسۂ رسول، ہمیں حکم دیں کہ ہم ان ظالموں کے سر تن سے جدا کر دیں اور سب کو واصل جہنم کر دیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا امتحان ہے۔ ناظرین، ایک جن جو مولا علی علیہ السلام کا غلام ہوا کرتا تھا، جس کا نام ایس بن دار تھا، جب وہ جھولے میں علی اصغر کو تنہا دیکھتا ہے تو قریب آ کر کہتا ہے، اے میرے معصوم سردار، میں سالوں سے آپ کے دادا علی کا غلام ہوں اور آج اپنے قبائل کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ کے بابا کے پاس جتنے بھی جن کے قبائل جاتے ہیں وہ سب کی مدد سے انکار کر دیتے ہیں۔ میری سفارش کریں، میں اہل بیت کی مدد کر سکوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی عظمت ان ظالموں کو بتا سکوں اور ان سب کے سر تن سے جدا کر سکوں۔ ناظرین، جیسے ہی اس جن نے فریاد کو بلند کیا تو علی اصغر جھولے سے فرمانے لگے، اے میرے دادا کے غلام، جب ہم مدینے سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف جا رہے تھے تو میرے بابا حسین نے مجھے کان میں کچھ کہا تھا۔ ان الفاظ کے بعد ہم تمام اہل بیت نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے امام کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ تو وہ جن کہنے لگا، اے میرے ننھے شہزادے، مولا حسین نے آپ کے کانوں میں کیا فرمایا تھا؟ معصوم علی اصغر جھولے سے فرمانے لگے، میرے بابا حسین نے فرمایا تھا، اے علی اصغر، میری قربانی کے بغیر میرے نانا کی شریعت بچانا ناممکن ہے اور ہم اہل بیت کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا جائے گا اور ہمارے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اور اے علی اصغر، جب تمہارے چھوٹے سر کو کاٹ کر نیزے پر بلند کیا جائے گا اور تمہارے چہرے کی مسکراہٹ چیخ چیخ کر رسول اللہ کے نبوت کی گواہی دے گی، تو کوئی بھی ظالم تا قیامت تیرے نانا کی نبوت پر شک نہیں کر پائے گا۔ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا کہ حسین میرے ایک معصوم شہادت تمہارے تمام سپاہیوں کی شہادت سے زیادہ وزن رکھے گی۔ اے جن، ہم اپنے اللہ سے وعدہ کر کے یہاں آئے ہیں اور ہم اس کے رسول کی شریعت کے لیے، اس کی نبوت کی گواہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ جاؤ، تم دیکھو ہم کس طرح اپنے اللہ کی رضا کو تسلیم کرتے ہیں، اسلام کی بقا کے لیے کس طرح اپنے سروں کو کٹواتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی اس جن نے علی اصغر کے اس پختہ ایمان کو دیکھا تو وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے لگا کہ بے شک جس دین کے محافظ ایسے ہوتے ہیں، اس دین کی صداقت کو تا قیامت کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ناظرین، سلام ہو اس ننھے علی اصغر پر جنہوں نے اپنی ننھی جان کا نذرانہ پیش کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچایا۔ ناظرین، اس دکھ بری داستان کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔